بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا وآتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال دریں شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، اور جامع مسجد کے اس انتظامیہ کمیٹی کے تمام اراکین اور ساتھی، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر اس مجلس میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 11ویں شریف حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب یہ اجلاس حضور غوث اعظم کو یاد کرنے کے لیے، ان کی بزرگی، ان کی کرامت، ان کی ولایت، ان کی بادشاہت، ان کی حکومت اور ان کا فیضان، اس کا ذکر کرنے کے لیے، ان کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، ان کی پیروی اور اتباع کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی۔ کچھ دنوں سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ شہر میں اس طرح کے اجلاس مناسب موقعوں پر منعقد کیے جائیں تاکہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف ہو سکیں، اور انہوں نے اس امت کو کیا دیا، ان کی کیا خدمات رہیں، ان کے ذریعے اللہ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دی، ان کا فیضان کس طرح عام ہوا، اور ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، ان سب چیزوں پر گفتگو کی جائے تاکہ اس مایوسی کی طرف جانے والی امت کا
حوصلہ بڑھایا جا سکے، امید کی طرف لایا جائے، نا امیدی سے نکال کر امید کی طرف لایا جائے، عقیدوں کی حفاظت ہو، اعمال کو سدھارا جائے، اور اپنی تاریخ کے سنہرے حروف سے لکھے ہوئے ان واقعات کو ہم یاد کریں کہ کس طرح اللہ نے اس امت کو ترقی اور بلندی عطا فرمائی، اور پھر اس کو یاد کر کے اسی راستے پر ہم بھی اپنے آپ کو ڈال دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمتیں، وہ انعامات جو ان مقدس ہستیوں پر نازل کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آج اس امت مرحومہ پر چاروں طرف سے حملوں کی یلغار ہے۔ کبھی حملہ ہمارے نظریات و افکار پر ہوتا ہے، کبھی ہمارے اعتقاد پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی ہمیں بزرگوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی ہمیں مایوسی کی طرف ڈھکیلا جاتا ہے کہ تم اتنے ناکارہ، بدکار، گناہگار ہو چکے ہو کہ اب ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ کبھی برائی کے ساتھ جان اور مال کا نقصان پہنچا کر، کبھی ہمارے حوصلوں کو پستہ کر کے، کبھی ہماری فکر میں شکوک و شبہات پیدا کر کے حملہ کیا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دین حق اور یہ مسلک اہل سنت والجماعت اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اصحاب رسول کی اور اہل بیت اطہار کے نقش قدم پہ چلنے والی امت، ان سے محبت کرنے والی امت اپنے اسی پرانے راستے پر واپس آئے کہ جس راستے پر اللہ نے اس امت کو شیطان کے حملوں سے محفوظ کر دیا تھا، اسی راستے پر آئے کہ جس راستے کی پر چلنے والوں کی حفاظت خود رب کائنات فرماتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنے اوپر ہونے والے ان تمام نظریاتی افکار کے اعتقادی حملوں کو واپس کر سکے اور اس میں ہمیں کوئی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ شہید بغداد ویلفیئر فاؤنڈیشن ٹرسٹ نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور ان کے اراکین نے یہ فیصلہ کیا کہ 11ویں شریف کے مبارک موقع پر 2 اجلاس منعقد کیے جائیں۔ جس طرح ہم ربیع الاول شریف میں مسلسل اجلاس کرتے ہیں، اسی طرح اس موقع پر بھی اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش یہ رہے گی کہ وقتاً فوقتاً کچھ اصلاحی اجلاس، جس سے ہم تاریخ سے واقفیت کر سکیں، اپنے اسلاف کو پہچان سکیں، اپنے کردار کو سدھار سکیں، اپنے عقیدوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اس طرح کے اجلاس منعقد ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک سب سے بڑا حملہ یہ بھی ہے انہی حملوں میں سے کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے ایسا شک اور شبہ پیدا کر دیا جائے کہ امت ان سے دور ہو جائے۔ جب امت اپنے محسن سے دور ہو جائے گی، اولیاء سے دور ہوگی، صالحین سے دور ہوگی، وہ صالحین کے جن کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور یہ حکم تقوی والوں کو دیا گیا ہے، ایمان والوں کو دیا گیا ہے۔ جب ان کی معیت اور ان کا ساتھ اور ان کی صحبت اور ان کی سنگت سے دوری بنے گی تو شیطان کو اپنا کام کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ جب تک آپ کسی محافظ کے ساتھ رہیں گے، کسی پہرے دار کے ساتھ رہیں گے، جب تک آپ کے عقائد اور افکار اور نظریات پر کسی کا پہرا رہے گا تو شیطان کو حملہ کرنے میں دشواری ہوگی۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس پہرے سے دور لے جاؤ، اس حفاظت سے دور لے جاؤ، ان ہستیوں سے دور کر دو کہ جو ہستیاں اللہ نے اس امت کی حفاظت کے لیے پیدا کی تھی، تو یہ امت گمراہی کی طرف آسانی سے چلی جائے گی۔ تو اسی
فکر کے پیش نظر آج کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا، اور کل بھی انشاءاللہ ہم یہیں سی جامع مسجد میں زندگی بخیر رہی تو جمع ہوں گے۔ آپ لوگ خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو اور محلے والوں کو، پڑوسیوں کو بھی دعوت دیں اس میں آنے کی۔ اور غوث اعظم اس امت میں شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، اس زمین کے کسی حصے اور کسی خطے اور کسی بستی میں جہاں مسلمان رہتے ہیں، اگر کوئی نام ولیوں کی فہرست میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے تو وہ نام شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کا ہے۔ ہندوستان میں عطائے رسول، خواجہ خواجگاں، سلطان الہند، غریب نواز کی حکومت ہے، بہت مشہور نام ہے۔ مصر میں حضرت امام شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بہت مشہور ہے۔ الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ شہروں میں، جیسے بدایوں میں بڑے سرکار کا نام، چھوٹے سرکار کا نام کتنا مشہور ہے۔ گویا کہ بدایوں اب بڑے سرکار، چھوٹے سرکار کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ تو اسی طرح اگر پوری دنیا میں ایک کامن ولی کوئی ہے تو وہ ذات گرامی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ مصر کے، سیریا کے، دمشق کے، یمن کے لوگوں اور اولیاء کو آپ نہ جانتے ہوں، اسی طرح ہندوستان کے ولیوں کو شام اور لبنان اور مصر کے لوگ نہیں جانتے، لیکن عرب و عجم میں اگر کوئی نام سب سے زیادہ مشہور ہوا، ہر مسلمان جس کو جانتا ہے، محدثین جس کو جانتے ہیں، مفسرین جس کی توصیف و ثنا کرتے ہیں، متکلمین جس کے سامنے سرنگو ہیں، صوفیاء جس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، اولیاء جس کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں، اہل اللہ نے جس کے قدم کو اپنے سر اور گردنوں پر اقرار کر لیا ہے، وہ ذات گرامی کس کی ہے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ۔ اور غوث اعظم کا بدایوں سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ سوچیں بدایوں میں حکومت کس کی ہے؟ بڑے سرکار کی۔ بڑے سرکار کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت سیدنا حمید الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کس کے خلیفہ ہیں؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور غوث اعظم کا فیض دو واسطوں سے اس بدایوں کی سرزمین پر بڑے سرکار اپنے ساتھ لے کر آئے۔ یہ تعلق ہے حضور غوث اعظم کی ولایت سے اس شہر کا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ حضور غوث اعظم کو یہ شہر اتنا پسند تھا کہ آپ نے اپنے اس پسندیدہ شہر کو اپنے پسندیدہ ولی، اپنے پروردہ اور اپنی درسگاہ سے فیض حاصل کرنے والے حضور شمس ماریرہ ابو الفضل آل احمد حضور اچھے میاں صاحب قدس اللہ اسرارہ کو آپ نے فرمایا کہ غوث اعظم نے بدایوں مجھے جاگیر میں عطا فرمایا۔ حضور شمس ماریرہ کی اسی لیے بدایوں والے یہ جانتے ہیں کہ جب ماریرہ سے صاحب سجادہ بدایوں تشریف لاتے ہیں تو نعرہ لگایا جاتا ہے جاگیردار بدایوں زندہ باد۔ تو یہ حضور غوث اعظم نے شمس ماریرہ کو یہ بدایوں جاگیر میں عطا کیا ہے۔ یہ تعلق ہے آپ کا اس بدایوں شہر سے، آپ کا فیضان اس بدایوں شہر پر۔ اور پھر جب سے خانقاہ عالیہ قادریہ یہاں قائم ہوئی، ہر دور میں ہر بزرگ نے غوث اعظم سے تعلق کو مضبوط کیا، اور ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم قادری نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تعلق میں چار چاند لگا دیے۔ بغداد سے ان کا تعلق، غوث اعظم کی درگاہ سے ان کا تعلق، شہید بغداد کا وہاں دفن ہو جانا، یہ ایک ایسی نسبت اور تعلق کی طرف غمازی کر رہا ہے کہ جس کا اندازہ بند آنکھیں بدعقیدگی کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمارے حضرت کو تو بغداد کا نام سنتے ہی ایک کیف آ جاتا تھا، اور بڑے مزے سے آپ اس شعر کو پڑھتے بھی تھے، کہتے تھے کہ بغداد کتنا پیارا نام ہے،
اور فرماتے تھے کہ اپنا تو یہ دعویٰ ہے، اپنا تو یہ دعویٰ ہے، اپنا تو یہ نعرہ ہے، بغداد کے ہم ہیں اور بغداد ہمارا ہے۔ ایک تعلق ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت تاج الفہول محب رسول فقیر نواز فقیر قادری حضرت علامہ مولانا شاہ عبد القادر بدایونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 5 دیوان صرف غوث اعظم کی منقبت میں لکھے ہیں۔ عربی کا ایک دیوان مکمل غوث اعظم کی منقبت میں، فارسی کا ایک دیوان مکمل غوث اعظم کی منقبت میں، اردو کے 3 دیوان غوث اعظم کی منقبت میں، اور بے شمار قصائد لکھے ہیں۔ اسی قصیدے میں فرماتے ہیں خضر کہتے ہیں کہ ثانی نہیں ان کا کوئی، سب جہاں عرش سے تا فرش ہے دیکھا میرا، ہے اشارات میں اس شے کے شفائے امراض، زندہ کر دیتا ہے مردے وہ مسیحا میرا، داور حشر سے کہہ دینا کہ ہے میرا غلام، ایک ہی فقرے میں طے کرنا قضیہ میرا، پاؤں پر غوث کے بے طرح مچل جاؤں گا، دیکھنا عرصہ محشر میں تماشا میرا، اور در والا پہ کروں کس لیے اب عرض طویل، کون سا حال نہیں تم پہ ہویدا میرا۔ حضور تاجدار اہل سنت نے اس کی تضمین کرتے ہوئے کہا تھا کہ خضر سے پوچھو پوچھے میرے غوث کا رتبہ کوئی، خضر کہتے ہیں کہ ثانی نہیں ان کا کوئی، سب جہاں عرش سے تا فرش ہے دیکھا میرا۔ تو غرض یہ کہ ایک تعلق ہے غوث اعظم سے، آپ سلطان الاولیاء ہیں، آپ کی کرامات کی کوئی حد اور حساب نہیں ہے، آپ کے تصرفات، آپ کی ولایت کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ایک یہ احساس بھی آپ کو کرایا جائے کہ حضور غوث اعظم صرف ایک ولی، صوفی اور بزرگ ہی نہیں تھے، بلکہ ایک بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ، نحوی، اصولی، متکلم بھی تھے۔ اور یہ بات تو آج کی بدعت ہے حکیم صاحب، یہ ابھی 50 سال 100 سال کی بدعت ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات کو، ان کے فضل و کمال کو نکار دیا جائے۔ اس سے پہلے یہ بدعت نہیں تھی۔ اس سے پہلے آپ پوچھیں ابن حجر اسقلانی سے پوچھو کہ غوث اعظم کا چرچا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر ایک طرف صحیح بخاری کی شرح لکھی جا رہی ہے تو ایک طرف غوث اعظم کے مناقب میں کتاب لکھی جا رہی ہے۔ آپ پوچھیں امام ذہبی سے پوچھو، ایک طرف تو وہ حدیث پر حکم لگا رہے ہیں، دوسری طرف غوث اعظم کے مناقب لکھ رہے ہیں۔ اور ان محدثین اور مفسرین کے علاوہ حافظ ابن تیمیہ سے پوچھو کہ ایک طرف تو مدینے جانے کو معصیت کا سفر بتا رہا ہے، دوسری طرف غوث اعظم کی کرامات کے تواتر کو ثابت کر کے کہہ رہا ہے کہ ان کی کرامت سے انکار کرنا ممکن نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، اپنا ہو کے پرایا، اگر دماغ کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو پھر غوث اعظم کی عظمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اور یہ حافظ ابن تیمیہ اور ابن حجر اسقلانی اور ذہبی، یہ سب لوگ غوث پاک کے زمانے کے نہیں ہیں، یہ ان کے بعد کے لوگ ہیں۔ اور پھر ابن تیمیہ کے شاگرد حافظ ابن کثیر اور بہت سارے، ایک لمبا سلسلہ ہے، اور ان کے زمانے کے لوگ۔ کمال کی بات یہ ہے کہ غوث اعظم سے پہلے کے لوگ غوث اعظم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کے زمانے کے اولیاء، محدثین، مفسرین، علماء غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کے بعد کے علماء اور محدثین غوث اعظم کا چرچا بھی کرتے ہیں، کتاب بھی لکھتے ہیں، دفاع بھی کرتے ہیں، کرامت بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ بدعت آج کی پیداوار ہے کہ اولیاء کا چرچا نہ ہو، تذکرہ نہ ہو، کرامت نہ بیان کی جائے۔ یہ سلف صالحین اور علماء حدیث اور مفسرین کا شیوا نہیں ہے، یہ آج کے کم علم لوگ اور اناد و گرفتار لوگ، جن کو اللہ اور اللہ کے ولیوں سے ایک چڑ ہے، وہ لوگ یہ کہ بات کرتے ہیں کہ اولیاء کچھ نہیں ہے، وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے اور ختم ہو گئی بات۔ حضور تاج الفول فرماتے ہیں کہ بقدر معرفت ہر ایک تیری تعریف کرتا ہے، بقدر معرفت
ہر ایک تیری تعریف کرتا ہے، حقیقت کس نے پہچانی ہے یا محبوب سبحانی۔ اس پر میں نے کچھ تضمین کے 3 مصرے لگائے تھے کہ شقی ہے جو تمہاری شان میں تخفیف کرتا ہے، جو آپ کی شان گھٹانے پر آ جائے وہ بدبخت اور بدنصیب ہے۔ شقی ہے جو تمہاری شان میں تخفیف کرتا ہے، کرامت کا بیان تو ہر ولی تصنیف کرتا ہے، مکمل کب کوئی تیری بھلا توصیف کرتا ہے، بقدر معرفت ہر ایک تیری تعریف کرتا ہے، حقیقت کس نے پہچانی ہے۔ تو آج ہم اسی عظیم ہستی، عظیم امام، عظیم ولی، بلکہ سلطان الاولیاء، بادشاہ ولایت، جن کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، جنہوں نے فرمایا منبر پر بیٹھ کر قدمی ہاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے، اور تمام ولیوں نے اس کو تسلیم کیا، اپنی گردن جھکائی، جس نے نہیں جھکائی اس نے انجام بھگتا۔ یہ تاریخ کی بات ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج کی نشست میں حضور غوث اعظم کے احوال پر کچھ گفتگو ہو۔ کل کا موضوع ابھی سوچا نہیں ہے، کل دن میں کسی وقت سوچ لیں گے کہ کل کیا بیان کیا جائے۔ تو قرآن مجید میں سورہ کہف میں آیت نمبر 65 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پا لیا۔ فوجد عبدا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر کی ملاقات کے لیے نکلے۔ پورا واقعہ ہے کہ کہاں ملیں گے، تو ایڈریس یہ تھا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو جائے، ایک مردہ مچھلی جس کو کھانے کے لیے سفر میں راستے میں جب بھوک لگ جاتی ہے کچھ کھانا باندھ کے چلتے ہیں نا، آپ لوگ کیا لے کے چلتے ہو؟ وہ مت نام لینا، آج کل بند ہے، آلو کہو، آلو لے کے چلتے ہیں، بھنڈی لے کے چلتے ہیں، ہاں اس کا نام نہ لینا، مچھلی کہہ سکتے ہیں، مچھلی میں کوئی اعتراض نہیں۔ تو مچھلی لے کے چلے، حالانکہ سورہ بقرہ میں سارا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے، اس کا نام ہی سورہ بقرہ اسی قصے کی وجہ سے، مگر پھر بھی حضرت موسیٰ نے اس کو نہیں لیا، مچھلی لے کے چلے۔ مری ہوئی بھائی کھانے کے لیے مچھلی پکا کے چل رہے نا، سیک کر بھون کر، مری ہوئی مچھلی لے کر چلے۔ تو ایڈریس یہ تھا کہ جس جگہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں ہمارا ایک بندہ ملے گا، اللہ نے فرمایا تھا۔ اب وہ موقع، پوری واقعہ لمبا ہے، پھر کسی اور کبھی ان آیات کی سورہ کہف کی تفسیر کریں گے تو پھر تفصیل سے بات ہوگی اس پر۔ اتنا سمجھتے چلیے کہ ایک حضرت موسیٰ کی خواہش تھی کہ کسی بندے سے ملے، اللہ نے بتایا کہ وہ بندہ کہاں ملے گا؟ جہاں مچھلی زندہ ہو جائے۔ پورا ایک واقعہ ہے کہ آنکھ لگ گئی، مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چھلانگ لگا دی اس نے، اور پھر ساتھ میں جو تھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ پھر اس کے بعد اگلے دن جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھوک لگ رہی لاؤ کھانے کو، تو ان کا وہ مچھلی تو میں بھول گیا بتانا آپ کو، وہ تو پانی میں لگا کے ڈبکی نکل گئی۔ تو کہا چلو واپس چلو اسی راستے کی طرف، تو وہیں الٹے پاؤں واپس آئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں کا اللہ بتا رہا ہے کہ جب وہاں پہنچے اس مقام پر فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ مل گیا ان کو۔ اب اس بندہ جو بندہ ملا حضرت موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 رسولوں میں سے ایک رسول ہیں کہ جن 5 رسولوں کی طرح باقی کوئی رسول اور نبی نہیں، جن کی برابری باقی کسی نبی کو نہیں۔ ان 5 میں سے ایک ہیں حضرت موسیٰ، کلیم اللہ ہیں، اللہ نے جن سے کلام کیا ہے، جن سے بات کی ہے اللہ نے، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ جتنے یہودی و بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یہ حضرت موسیٰ ہی کے پیروکار و ماننے والے ہیں۔ ہاں یہ دعویٰ بھی ان کا جھوٹا ہے۔ جب قرآن آ گیا، آخری نبی آ گیا، تو اب ہر کسی کو آخری نبی کا پیروکار ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں بے چینی پھیلی ہوئی۔ یہودی تو اپنے نبیوں کے نہیں ہوئے، آپ کے کیا ہوں گے؟ یہودیوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، تو اگر آج بے گناہ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے تو تعجب کیا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے، یہ اپنے نبیوں کے قاتل ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں، پتہ بھی نہیں کہ قاتل کون۔ تو یہ تو اپنے نبیوں کو قتل کرنے والی قوم ہے، یہ کسی سے کیا وفا کرے گی؟ تو جو کر رہی ہے امید کے خلاف نہیں کر رہی ہے۔ یہودیوں سے یہ امید رکھنا
کہ یہ نہیں کریں گے کوئی شرارت یا نافرمانی یا یہ دنیا کو میں بے امنی اور بے چینی نہیں پھیلائیں گے، یہ امید رکھنا ہی غلط ہے۔ ان کو تو اللہ نے عذاب دے کر کہا کونو قردۃ خاسئین، جاؤ دھتکارے ہوئے بندر بنا دیے گئے تم۔ انہیں تو اللہ نے بہت عذاب دیا ہے، یہ تو ہر بات پہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کر دیا ہو، آپ اور سوچئے کون بچے گا ان سے؟ تو اللہ نے فرمایا فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ مل گیا ان کو۔ اب اس بندے کی نشانی اللہ بتا رہا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ملا تھا وہ حضرت خضر علیہ السلام۔ کون ہے وہ؟ حضرت خضر، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اب یہ بحث چھڑی کہ حضرت خضر نبی ہیں کہ ولی ہیں، تو اس میں اختلاف ہو گیا علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان۔ لیکن کس پر اختلاف ہوا کہ نبی ہیں کہ نہیں، لیکن وہ ولی ہیں اس پر سب متفق ہیں۔ ان کے نبی ہونے میں لوگوں کو اختلاف، کیونکہ قرآن میں ان کے بارے میں نبوت کا اس بات نہیں ہے، حدیث میں براہ راست ان کو نبی نہیں بیان کیا گیا۔ اگر یہ آ جاتا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آ گیا کہ وہ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ گیا کہ نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آ گیا، حضرت یحییٰ کے بارے میں آ گیا، زکریا کے بارے میں، ایسے ہی اگر ان کے بارے میں آ جائے تو کوئی اختلاف نہیں تھا، تو کوئی واضح بات آئی نہیں۔ تو اختلاف ہوا، کسی نے اپنے اجتہاد سے یہ طے کیا کہ یہ باتیں جو ہیں وہ نبی میں ہی ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی ہونا نہ ہونا اجتہادی چیز نہیں ہے، یہ تو نص سے ثابت ہونے والی چیز ہے، عقل سے ثابت ہونے والی چیز نہیں ہے کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ان خارق عادات پر نبوت کی بنیاد نہیں رکھی گئی، وہ تو ایک ولی سے بھی صادر ہو سکتا ہے۔ تو اگر کرامت کو دیکھ کر، کوئی ایسا کام دیکھ کر جو عام لوگ نہیں کر سکتے، اگر کسی نے کر دیا تو وہ نبی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ تمام اولیاء کرامت دکھا رہے ہیں۔ تو نبوت کے لیے اس جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ معجزہ جس پہ دعوی نبوت بھی ہو، جس کے ساتھ کہ میں نبی ہوں اور یہ دیکھو معجزہ، تو پھر وہ معجزہ بنتا ہے، ورنہ وہ کرامت رہے گی اگر نبوت کا دعویٰ نہیں کیا کس نے۔ ایک نیک بندہ ہے اللہ کا، اس سے کرامت، جیسے غوث پاک، بڑے سرکار، چھوٹے سرکار، غریب نواز، کتنی کرامتیں، حضور شمس مہاراجہ کی ہزاروں کرامتیں، سرکار صاحب الاقتدار کی ہزاروں کرامتیں، ہمارے حضور تاجدار اہل سنت کی ہزاروں کرامتیں۔ تو نیک بندوں کے ہاتھ پر کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، مگر ولی ہونے میں سب متفق ہیں، اور ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اولیاء کی، صالحین کی، ان کے احوال بھی بہت سارے لکھے گئے، مگر یہ سب کشف کی باتیں ہیں، اسی لیے ان پر کوئی ایسی علمی اور ٹھوس دلیل نہیں قائم ہو سکی کہ وہ نبی ہوتے۔ تو اس میں اختلاف رہا، بعض نے کہا نبی بھی ہیں، مگر جمہور کے یہاں تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ولی ہیں۔ اب اس ولی کی شان اللہ بیان کر رہا ہے، اور یہ کہہ کر فوجد عبدا من عبادنا، تو ان نبیوں نے ایک ولی کو پا لیا، ایک ولی مل گیا ان کو، اللہ کا دوست ملا۔ اب اس اللہ نے اپنے اس دوست کی جو نشانی بیان کی ہے، جو اس کے بارے میں اس کا تعارف کرایا ہے، وہ الفاظ سنتے چلیے آپ۔ فرمایا آتیناہ رحمتا من عندنا، وہ بندہ حضرت موسیٰ کو ملا کہ جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے، ہم نے اس کو رحمت دی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رحمت عطا فرمائے، خاص رحمت اللہ نے جس کو دی ہو، ولی ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ اولیاء کو، ولیوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس بندے کی شان یہ ہے کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اپنی خاص رحمت، من عندنا، اپنی طرف سے، ہمارے پاس سے، ہم نے اپنی طرف سے اس کو خاص رحمت عطا فرمائی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنا علم لدنی اس کو عطا فرمایا۔ وعلمناہ، ہم نے پڑھایا، ہم نے سکھایا، ہم نے علم دیا، اپنا علم لدنی۔ کون سا علمناہ؟ من لدنا علما، علم لدنی عطا فرما دیا۔ علم لدنی ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے ایک، علم لدنی کسے کہتے ہیں؟ علم لدنی کو مفسرین نے اپنے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔
امام بیضاوی ایک اہل سنت والجماعت کے بڑے امام ہیں، اور یہ نہ صرف یہ کہ مفسر ہیں بلکہ ایک بڑے بڑے اصولی متکلم بھی ہیں، عقیدے کے بھی امام ہیں، بڑی کتابیں ہیں ان کی۔ تو تفسیر بیضاوی میں امام بیضاوی کیا لکھتے ہیں کہ علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے۔ اسی سورہ کہف کی آیت جو تفسیر کی ہے، سورہ کہف کی تفسیر جو کی ہے، اس آیت کے ضمن میں بیضاوی اٹھا کر دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور امام ہیں امام جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین محلی، ان کی بھی ایک تفسیر ہے، تفسیر جلالین۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے۔ ایک اور تفسیر کی کتاب ہے، متفق علیہ کتاب، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے سنی اور وہابی و دیوبندی کا، سب مانتے ہیں، مدارک شریف۔ تو مدارک میں بھی اس علم کو، علم لدنی کو غیب کا علم بتایا گیا ہے۔ مگر مدارک نے پھر اور تفسیر بھی کی، انہوں نے کہا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ علم لدنی وہ ہے جو بندے کو الہام کے ذریعے حاصل ہو، وحی کے ذریعے حاصل ہونے والا علم نبی کو حاصل ہوتا ہے، وہ نبی کے لیے خاص ہے وحی کے ذریعے، اور الہام کے ذریعے غیر نبی کو۔ تو وحی نبی کے ساتھ خاص ہے، رسول کے ساتھ خاص ہے۔ اب وحی شرعی نبی اور رسول کے علاوہ کسی پر نہیں آئے گا، لیکن الہام اولیاء اللہ کو ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ایک پیغام، ایک علم جو عطا کیا جاتا ہے، الہام کے، اس کو الہام کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد الہام بھی غیب کی بات ہو گئی ہے۔ تو علم لدنی یعنی وہ علم جو عام طور سے لوگ نہیں جانتے، وہ عطا فرمایا ہے کس کو؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب بعض اولیاء نے اپنے کشف کے ذریعے یہ بات بیان کی کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کے قائل ہیں، ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے خاص اور قرب کے مقام میں ہوتا ہوں تو دنیا کا کوئی ولی مجھے نہیں دیکھ سکتا سوائے شیخ عبد القادر جیلانی۔ تو اللہ نے اپنے ولی کو جو رحمت عطا کی ہے، جو علم عطا کیا ہے، اس علم سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اللہ کا ایک ولی ہے جو نہ کسی مدرسے میں گیا، نہ کسی استاد کے پاس گیا، نہ اس کی زبان ٹھیک ہے، بولنا بھی نہیں آتا ہے، مگر وہ ایسے ایسے راز سے پردے اٹھا رہا ہوتا ہے کہ جس راز کو بڑے سے بڑا عالم اور محدث اور مفسر نہیں چھو سکتا۔ ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ بہت بڑے شیخ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، علامۃ الدہر مصر کے حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سند ہے علم دین کے بارے میں۔ ان کے جو شیخ تھے وہ ان کو بھی حروف شناس بھی نہیں تھے، الف با تا سا بھی نہیں جانتے، لیکن راہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ اس کو راہ دکھا رہے ہیں کہ جس کے پیچھے امت کا ایک بڑا طبقہ کھڑا ہوا ہے۔ امام شارانی کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو راستہ دکھا رہے ہیں، ان کے دل کو صاف کر رہے ہیں، ان کی گتھیوں کو کھول رہے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حروف شناس بھی نہیں تھے، الف با تا سا حروف تہجی بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن بڑے بڑے علماء کے پیر ہیں۔ فرنگی محل کی قابل فخر شخصیت حضرت ملا نظام الدین فرنگی محلی، آج سے 300-350 سال پہلے کی بات ہے۔ اتنے بڑے امام کے اس وقت غیر منقسم ہندوستان میں اتنا بڑا مولوی نہیں تھا۔ وہ جا کر مرید ہوا کس سے؟ حضرت سید عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ تعالی۔ اور بعض جگہ جہاں پر گاڑی اٹک جاتی تھی وہاں وہ سید صاحب سے رجوع کرتے تھے، وہاں نکل جاتی تھی گاڑی۔ ایک مرتبہ سید عبد الرزاق باسوی رحمۃ اللہ علیہ رودولی شریف آئے ہوئے تھے، ایک شخص پیچھے پڑ گیا کہ حضرت مرید کر لیجیے،
اور مخدوم صاحب کے سلسلے میں مرید کیجئے، مخدوم رضولوی کا جو سلسلہ ہے، سلسلہ صابریہ چشتیہ، آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے اس سلسلے کی خلافت نہیں ہے، میرے پاس اس سلسلے کی، مخدوم صاحب کے سلسلے کی خلافت نہیں۔ اس نے کہا نہیں صاحب، انہی کے سلسلے میں مرید ہونا اور آپ سے ہونا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا رک جاؤ تھوڑی دیر۔ آپ وہاں حضرت مخدوم عبدالحق رضولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر مراقبے میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر مراقبے میں رہے، آنکھیں کھول کر فرمایا کہ آؤ میں نے مخدوم سے اجازت لے لی ہے، آؤ میں تمہیں مرید کر لوں۔ اس شخص کو مرید کیا اور شجرے میں بھی اپنا نام لکھا اور اپنے بعد حضرت مخدوم رضولوی کا نام لکھا، اور پھر اوپر سلسلہ چلتے چلتے مخدوم صابر کلیری، اور پھر آگے بڑھا دیا سلسلہ۔ تو ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے اور ایک علم ہوتا ہے۔ تو پھر جب ولیوں کا حال یہ ہے تو سلطان اور اولیاء کا کیا حال ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کرامتیں تو بہت سنی ہوں گی آپ نے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ درس دیا کرتے تھے، 70,000 کا مجمع ہوتا تھا، مائک کے بغیر درس دیا کرتے تھے۔ تو درس کس چیز کا ہوتا تھا؟ کیا بیان کیا کرتے تھے اس میں؟ لکھنے والوں نے، علماء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ 13 علوم کا درس دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 13 علوم کا، کبھی تفسیر کا، پھر حدیث کا، پھر فقہ کا، پھر اصول کا، پھر کلام کا، نحو کا، صرف کا، ہر چیز کا، تصوف کا، روحانیت کا، تزکیے کا، 13 طرح کے علوم، اور ہر سال 3,000 طلبہ وہاں سے فارغ ہوا کرتے تھے۔ یہ عالم تھا مدرسے کا، جب 70,000 شاگرد ہوں کسی کے، ایک درس میں 70,000 شاگرد بیٹھے ہوں تو ہر سال 3,000۔ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ذکر کرنے کو دل ہوتا ہے میرا، میں ذکر کروں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، عالم اسلام کی مائناز شخصیت، قیامت تک آنے والی امت مسلمہ جس کے احسان سے گردن اٹھا نہیں سکتی، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ ان کے لشکر میں، کہ جس لشکر نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، حضور غوث اعظم کے بے شمار شاگرد ان کے ساتھ موجود تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محاذ جنگ سے آتی ہے جب صدائے جہاد، فقیر اپنا مسلح سمیٹ لیتا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں، جو لشکر بیت المقدس میں جس نے فتح کیا تھا، اور بیت المقدس کا بھی ماجرا سنتے چلیے آپ، غوث اعظم کے اتنے مرید اور خلیفہ اور شاگرد وہاں تھے کہ اس کا نام مدینۃ بغداد پڑ گیا تھا، جیسے بدائیوں کا نام مدینۃ الاولیاء ہے، بیت المقدس کو لوگ مدینۃ بغداد کہا کرتے تھے۔ بغداد کا شہر ہے، اتنا غوث پاک کا چرچا ہوتا تھا وہاں۔ اور غوث اعظم جب درس دیا کرتے تھے تو ان کے شاگردوں میں کون تھا؟ ان کے شاگردوں میں اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، صالحین، علماء، محدثین ان کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ کچھ امام غزالی کا بھی مدرسہ، امام غزالی کا نام سب جانتے ہی، ان کا بھی مدرسہ بہت بڑا تھا، غوث اعظم سے سابق ہیں، وہ پہلے کے ہیں، مدرسہ نظام یا نظامیہ اس کا نام تھا۔ تو وہاں سے بھی بہت فارغ طلبہ اور علماء جو تھے صلاح الدین ایوبی کے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں تھے۔ غوث پاک کے بھی بہت سارے تلامذہ اس میں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو مشیر خاص تھے، جن سے محاذ جنگ پر مشورہ کیا جاتا تھا اور اسٹریٹجی طے کی جاتی تھی، اسلامی لشکر کو فتح حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار لیا جاتا تھا، مشورہ کیا جاتا تھا، وہ کون تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان کا نام تھا موفق الدین ابن القدامہ المقدسی الحنبلی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیر خاص تھے، اور یہ حضور غوث اعظم کے شاگرد، مرید اور خلیفہ بھی تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس لشکر کے سلطان کا مشیر اور مشورہ دینے والا اور رائے دینے والا حضور غوث اعظم کا مرید و خلیفہ ہو، اس لشکر کو دنیا میں ہرا کون سکتا ہے؟ جب حضور غوث اعظم کے پیر سے نکال کر پھینکی ہوئی جوتی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو ان کے پڑھائے ہوئے شاگردوں کا اور ان کے مریدوں کا اور ان کے خلفاء کا کون مقابلہ کر پاتا؟ آج بھی اگر مسلمان اپنے اسلاف کی روش پر آ جائے
اپنے دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عظمت و تعظیم کا رشتہ وابستہ کر لے، اطاعت و پیروی کا رشتہ وابستہ کر لے، اپنے اعمال کو درست کرے، اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا سیکھ جائے، تو پھر آج بھی مسلمان کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ خیبر کا دروازہ کتنا مضبوط تھا، رکاوٹ بن پایا؟ وہ بھی یہودیوں کا قلعہ تھا۔ تو امام ابن قدامہ مقدسی فرماتے ہیں، یہ بات امام ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں لکھی ہے، امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں لکھی ہے کہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی عبد الغنی المقدسی الحنبلی، اچھا اس بات کو اور بھی بہت لوگوں نے روایت کیا ہے، بہت سے علماء نے، راویوں میں یہ بھی بات سنتے چلیے کہ یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں، یعنی ابن تیمیہ کے شیخ اور ان کے شیخ کون ہیں؟ یہی مقدسی الحنبلی ابن قدامہ اور ان کے بھائی، یہ ابن تیمیہ کے شیخ ہیں۔ اس نے اپنی کتاب الاستقامہ جلد 2 میں ان کی تفصیل سے بات کی ہے، لکھا ہے کہ شیخ، اب وہ روایت بیان کر رہا ہے ابن تیمیہ، کس کی؟ انہی کی، حنبلی اور مقدسی کی۔ اور یہ روایت جو ہے وہ حضور غوث اعظم سے آئی ہے، حضور غوث پاک سے جب کوئی بات بیان کرتے ہیں تو انہی کا نام لے کے، یعنی شیخ علی بن ادریس انہ سال قطب العارفین ابا محمد عبد القادر الجیلی۔ اب یہ روایت بیان کر کے ابن تیمیہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ کرامت بیان کر رہے ہیں، وہ کرامت کہ جس کو آج لوگ جھٹلانے پر اصرار کر رہے ہیں، کرامتوں کو جھٹلانے کا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے، جس بات سمجھ میں نہ آئے اس کو جھٹلا دو۔ یہ تو ایک کم عقل، کم حوصلہ، کم علم، کم ہمت آدمی کی بات ہے نا، جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو جھٹلا دو۔ جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے اس کو جھٹلا دی تو کل کو آپ جنت کو جھٹلا دیں گے، پھر کوئی اٹھ کے کھڑا ہوگا جہنم کو جھٹلا دے گا، پھر مر کے دوبارہ زندہ ہونے کو کوئی جھٹلا دے گا، کوئی محشر کو اور قیامت کو جھٹلا دے گا۔ لوگوں نے جھٹلایا نا کہ وہ عقل میں نہیں آ رہی تھی بات، تو جو بات عقل میں نہ آئے اس کو جھٹلا دو، یہ کم علم گمراہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے نقل کیا، پھر ایک دوسری سند لے کر آتے ہیں، ایک سند پہ بات نہیں ہے، پھر ایک دوسری سند لاتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ عز الدین عمر الفاروسی نے بیان کیا، پھر تیسری سند بیان کرتے ہیں کہ عز الدین فاروسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ موفق الدین ابن قدامہ المقدسی سے سنا۔ یہ پوری روایت چل رہی، کیا سنا؟ عز الدین فاروسی نے بغداد میں شیخ شہاب الدین سے خلافت حاصل کی، ان سے ملاقات کی۔ پھر دوسرا طریقہ بیان کرتے ہیں، اور اب جو روایت کر رہا ہے وہ شاگرد اور خلیفہ ہیں موفق الدین ابن قدامہ کے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غوث الاعظم سے سلسلہ قادریہ کا خرقہ حاصل کیا، یعنی خلافت حاصل کی اور بیعت حاصل کی۔ اب کرامت کا بیان ابھی آئے گا آگے۔ اب یہ سب اسناد کو ذکر کرنے کے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں میں نے سنا فلاں سے، انہوں نے سنا فلاں سے، انہوں نے غوث اعظم سے خرقہ حاصل کیا، وہ شہاب الدین سہروردی کے مرید ہوئے۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ بنا کہ میں علم کلام اور فلسفے کی تعلیم حاصل کروں۔ تو جب میں نے سوچا کہ میں فلسفہ پڑھوں تو میں کون سی کتاب پڑھوں، علم کلام پڑھوں تو کون سی کتاب پڑھوں، تو یہ سوچ رہے وہ۔ ہوتا کیا تھا کہ جب ایک حد تک علوم و فنون بچوں کو پڑھا دیے جاتے تھے، اس کے بعد یہ موقع آتا تھا کہ اب تخصص اور رجحان کس طرف ہے، کس میدان میں تمہیں آگے جانا ہے، اسپیشلائزیشن کس میں کرنا ہے، کس فن کو، کس علم کو زیادہ پڑھنا ہے۔ تو شیخ شہاب الدین سہروردی کا ارادہ یہ تھا کہ ہم فلسفے کو اور علم کلام کو زیادہ پڑھیں گے۔ تو سوچتے تھے کہ اب فارغ ہو گئے تو اب کس چیز کو زیادہ پڑھیں، تو اب ایک ٹھہراؤ نہیں ہو پا رہا تھا فکر میں، کس کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ امام الحرمین الجوینی کی الارشاد کو پڑھوں، سوچ رہے ہیں، یا امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام کو پڑھوں، سوچتے رہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔
یا اپنے شیخ ابو النجیب کی صحبت میں رہ کر کچھ فیض حاصل کروں؟ آخر میں کیا کروں؟ اب سوچ رہے تھے. یہ بات ابن تیمیہ نے الاستقامہ نام کی کتاب میں تحریر کی ہے، پڑھ لیجئے گا جا کر. تو خیال یہ کیا، کس نے؟ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ابھی نماز پڑھنے جائیں گے باب الشیخ میں، غوث پاک کے پیچھے، وہیں جا کر کچھ عرض کریں گے کہ نماز کے بعد جو مجلس ہوگی غوث اعظم کی، جب بیٹھیں گے سب لوگ، تو میں کچھ عرض کروں گا کہ میں کیا کروں، مجھے بتائیں کس کی کتاب پڑھوں، اور پھر جو غوث پاک بتا دیں گے میں وہ کر لوں گا. یہ بات چل رہی تھی. یہ خیال دل میں آیا، مسجد میں آئے، ابھی نماز نہیں ہوئی، انتظار میں، جماعت کے انتظار میں صفیں لگی ہوئی ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی مسجد میں آ رہے ہیں. غوث اعظم نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، شیخ شہاب الدین خود روایت کرتے کہ غوث اعظم مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یا عمر ما ہوا من زاد القبر، کہ عمر قبر کا بھی کچھ خیال ہے کہ نہیں؟ قبر کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اب انہیں سمجھ میں آیا کہ بھئی فلسفہ اور یہ سب الٹی سیدھی چیزیں پڑھنے کی چیز نہیں ہے. اب تو تزکیہ قلب ہونا چاہیے، اب تو دل کی صفائی ہونی چاہیے، اب تو قبر اور آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. آپ ذرا سوچیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کے یہاں پر صرف تعویذ گنڈے اور دعائیں پھونک اور پانی پھونک اور یہی سب چلتا ہے. اولیاء کے یہاں پر اس بات پر توجہ دی جاتی ہے کہ تمہاری دنیا سے بہتر تمہاری آخرت ہونی چاہیے، تمہارے دنیا کے گھر سے بہتر تمہاری قبر کا گھر ہونا چاہیے. اسی لیے کس سے فرمایا؟ شیخ شہاب الدین سہروردی سے فرمایا، یا عمر ما ہوا، کیا ہے؟ ما ہوا من زاد القبر، قبر کے سرمائے میں سے تمہارے پاس کیا ہے، کس چیز کے ساتھ تم ہو؟ اور 2 بار فرمایا. فرجعت عن ذلک، تو میں ان خیالات سے دور ہو گیا. شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے کہ میں نے اپنے دل سے یہ خیال نکال دیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کچھ کہا نہیں، بتایا نہیں نا کہ میں کیوں آیا ہوں. یہ بتایا ہوتا کہ میں کیا فلسفہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو غوث اعظم یہ فرماتے کہ اپنی قبر کا بھی کچھ خیال کرو، تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر شیخ شہاب الدین سہروردی کے عرض کرنے سے پہلے غوث اعظم ان کے دل میں چل رہی بات کا جواب عطا فرما رہے ہیں. یہ کیسے پتا چلا ان کو؟ تو الاستقامہ میں ابن تیمیہ کے الفاظ سنتے چلو. آج لوگ اولیاء کی کرامات پر، ان کے علم پر، اور اس علم پر جس کو قرآن علم لدنی کہتا ہے، انکار کرتے ہیں. الاستقامہ میں الفاظ سنیے کہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کشف سے معلوم کر لیا کہ شیخ عمر کے دل میں کیا چل رہا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دلوں کے حالات جان لینا اولیاء کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اولیاء جب آنے والے کے دلوں کے حالات جان لیا کرتے ہیں، اسی کو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی علم لدنی اس کو عطا فرمایا ہے. جس کو اللہ علم عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کے سامنے کھلی کتاب ہو کہ بند کتاب ہو، کہ آپ کا دل ہو، کہ آپ کا ذہن ہو، کہ آپ کی زبان ہو، کیا ظاہر ہو کیا باطن ہو، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. دل میں چھپا ہو کر لاؤ گے، ولی کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنا مدعا بڑے سرکار کے پاس جا کر بیان نہیں کرتے ہیں، انہیں خبر ہوتی ہے، ہمارا مدعا ہوتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ عطا کیا جاتا ہے. لیکن یہ جذبہ تو لے کر آؤ کہ کسی ولی کے پاس کہ میں کیا کروں بتائیے مجھے. تم تو پہلے سے طے کیے بیٹھے ہو تمہیں کیا کرنا ہے. پوچھنے آئیے تو سمجھ میں آئے گا. جائیے بڑے سرکار کسی دن. تو کس نے کہا کہ انہیں کشف ہو گیا؟ کشف کا اقرار کون کر رہا ہے؟ یہ کشف وہ علم ہے جو پڑھ کر حاصل نہیں ہوتا، جو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، جو کسی کاپی پر نہیں لکھا ہوا ہے، جس کو کسی استاد سے نہیں سیکھا جا سکتا.
یہ اس علم کا نام کشف ہے. کشف کہتے ہیں کھل جانے کو. جس کا دل تو پوشیدہ ہے, دل کے خیالات پوشیدہ ہے, مگر جب وہ کسی کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہو جائے اسی کو کشف کہتے ہیں. تو اولیاء کے پاس کشف ہے. کون ثابت کر رہا ہے کشف کو؟ ہم نہیں کر رہے ہیں, ہمارے تو ہم تو کرتے ہی ہیں, مگر میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے جو لوگ کشف کا انکار کرتے ہیں. غوث پاک کے شاگردوں میں بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں, بڑے بڑے محققین ائمہ محدثین بھی ہیں. امام ابراہیم المقدسی الحنبلی غوث پاک کے شاگرد ہیں. امام عبد المنعم بن علی غوث پاک کے شاگرد ہیں. امام عمر بن مسعود البزار غوث پاک کے شاگرد ہیں. امام مکی بن ابو عثمان السعدی غوث پاک کے شاگرد ہیں. امام یوسف بن مظفر العقولی غوث پاک کے شاگرد ہیں. امام محمد بن احمد المعزم غوث پاک کے شاگرد ہیں. امام یوسف ہبت اللہ دمشقی غوث پاک کے شاگرد ہیں. امام ابن جوزی صاحب صفت الصفوف غوث پاک کے شاگرد ہیں. محدثین, امام, علماء آپ کی مجلس میں آ کر عوام کی صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے, اسٹیج پر نہیں آ کے بیٹھتے تھے, عوام الناس کے ساتھ آ کر بیٹھا کرتے تھے اور درس لیا کرتے تھے. 70,000 لوگوں کو درس دیا کرتے تھے غوث پاک ایک مجلس میں. ان میں عرفاء, اولیاء, محدثین, مفسرین, اصولی, متکلمین, نحوی, بلاغی, لغوی, ہر طرح کا آدمی ہوتا تھا, اور عوام الناس بھی ہوتے تھے, عام لوگ بھی ہوتے تھے. امام ابن حجر اسقلانی نے, جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے, اور وہ بخاری کی شرح بخاری کی تمام شروحات میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی, جس کا نام فتح الباری. ابن حجر اسقلانی جب کسی بات کو کہہ دیتے ہیں اپنی کتاب بخاری کی شرح میں, تو وہ بات مستند اور سند مانی جاتی. انہوں نے مناقب شیخ عبد القادر جیلی نام سے کتاب لکھی. ایسا نہیں تھا کہ ابن حجر اسقلانی صرف ایک محدث تھے, وہ ایک صوفی بھی تھے, اور اولیاء کا احترام بھی کرتے تھے, اولیاء سے محبت بھی کرتے تھے, ان کا دفاع بھی کرتے تھے, اور ان کی کرامات کا اور ان کے زندگی کے حالات بھی بیان کیا کرتے تھے. یہ بات ابن حجر اسقلانی مناقب الشیخ عبد القادر الجیلی میں لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک جب واعظ فرماتے, درس دیتے تھے, تو جس طرح پہلی صف والوں کو آواز سنائی دیتی تھی, اسی طرح آخری صف والوں کو بھی آواز سنائی دیتی تھی. اس کرامت کو ایک محدث, اصولی, ایک عالم اس بات کا ذکر کر رہا ہے. یہ کوئی جاہل پیر کی بات نہیں ہے, کسی صوفی کی بات نہیں ہے. یہ ایک اپنے وقت کا امام, بلکہ سند المحدثین, امام المحدثین, امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابن حجر اسقلانی کی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ جیسا پہلی صف میں سنائی دیتا تھا ویسا ہی آخری صف میں سنائی دیتا تھا. یہ ہے غوث اعظم کی شان. تو اس لیے ہمیں کسی نا امیدی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تعلق اللہ کے اس ولی سے ہے کہ جس کو اپنی آواز پہنچانے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں. براہ راست اس کی آواز 70,000 کے مجمع میں پہنچتی. تو جب اس کی آواز اتنی دور پہنچ سکتی ہے تو اس کی مدد کہاں تک پہنچے گی, اب آپ سوچیے. امام یافعی ایک بہت بڑے امام ہیں, ان کی کتاب کی تلخیص ابن حجر اسقلانی نے کی. وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک اجتماع عندہ من العلماء والفقہاء والصلحاء, آپ کے پاس علماء, فقہاء, صلحاء کا مجمع لگتا تھا غوث پاک کے درس میں, اور آپ سے نفع اٹھانے والوں میں, آپ کے کلام سے, آپ کی صحبت سے, آپ کی خدمت سے نفع حاصل کرنے والوں میں صلحاء, علماء, محدثین تھے. اور پوری دنیا سے, اس میں تو الفاظ لکھیں کہ من الآفاق, پوری دنیا سے طالب علم آپ کے پاس درس حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. تو غوث اعظم صرف ایک ولی اور پیر ہی نہیں ہے. پیر تو ایسے ہیں وہ کہ تو ہے وہ شاہ کہ ہر شاہ ہے منگتا تیرا, تو ہے وہ شاہ کہ ہر شاہ ہے منگتا تیرا, تو ہے وہ پیر کہ ہر پیر ہے چیلا تیرا. ان کا لقب ہی پیران پیر پڑ گیا ہے. نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں, نہیں ہے کوئی اور سارے جہاں میں, بڑا پیر تیرے سوا غوث اعظم. آپ کا نام لقب ہی بڑے پیر صاحب پڑ گیا ہے, پیروں کے پیر ہیں آپ.
تو پیر تو ایسے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ مدرس ایسے، فقیہ ایسے، محدث اور مفسر ایسے کہ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے علماء زانو تلمس طے کرتے تھے۔ یہ بات کہ غوث اعظم صرف ایک صوفی ولی نہیں تھے، ایک محدث اور بڑے عالم تھے، یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ امام سمعان بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب میں۔ اور حنبلی مسلک کے بڑے امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ان کے وقت میں بڑے بڑے محدثین اور فقہا اور شیوخ ہیں، ان کے بھی شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ابن جوزی غوث پاک کے ہم اثر ہیں اور خلیفہ بھی ہیں غوث پاک کے، بہت بڑے امام ہیں۔ امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ بغداد میں اتنے لوگ آپ کا بیان سننے آتے تھے کہ بغداد میں جگہ تنگ پڑ جاتی تھی، سبحان اللہ، جگہ چھوٹی پڑ جاتی تھی، اتنے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور غوث پاک کی کرامتوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ بڑے بڑے ائمہ نے یہ بات کہی ہے، علماء نے یہ بات کہی ہے کہ غوث پاک کی کرامتیں جس تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، کسی بھی شیخ کی کرامت ایسے نہیں پہنچی، کسی ولی کی کرامت اتنی متواتر النقل نہیں ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مدرسے میں رہتے تھے، آپ کے شاگرد تھے، تو جب آپ کے مدرسے میں رہتے تھے، پڑھتے تھے، تو حضور غوث پاک کی عادت یہ تھی کہ آپ اپنے بیٹے حضرت یحییٰ بن عبد القادر کو بھیجتے تھے کہ طلباء کے چراغ روشن کرو رات کو پڑھنے کے لیے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا ولی، سلطان الاولیاء اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ بیٹا جاؤ، جو ہمارے شاگرد پڑھتے ہیں رات کو، جا کے ان کے چراغ جلا کے آؤ۔ یہ طریقہ ہے صوفیاء اور اولیاء کا۔ تو اپنے بیٹے کو اپنے شاگردوں کی خدمت پر مامور کیا کہ یہ رات کو پڑھیں گے تو ان کے چراغ اور لیمپ روشن کر کے آؤ۔ اور اپنے گھر سے کھانا بنوا کر بھیجا کرتے تھے، غوث پاک کے گھر سے کھانا آتا تھا شاگردوں کے لیے، فقراء اور درویش جو آ کے ٹھہر جاتے تھے ان سب کے لیے کھانا گھر سے آتا تھا۔ امام ابن قدامہ نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں بیان کیا ہے، امام ابن رجب حنبلی کی کتاب فرماتے ہیں کہ امام یافعی مرآت الزمان میں لکھتے ہیں، اور ذہبی نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باتیں غوث پاک کی ہوا میں لوگ بغیر سند کے بیان کر رہے ہیں۔ غوث اعظم جیسا ولی اور ان کی شان بیان کرنے والے محدثین کسی دوسرے کے پاس آپ کو اتنے نہیں ملیں گے۔ اتنی کثرت سے روایات غوث اعظم کی بڑے بڑے محدثین نے کی۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ غوث پاک کا جو قبولیت تھی، مقبولیت تھی، اتنے مقبول تھے غوث پاک لوگوں کے درمیان، اور اتنے لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے اپنی حاجتیں لے کر، اور آپ کی کرامتیں اتنی تھیں کہ اول سے آخر تک کسی ولی کی کرامات اتنے اس مقام کو نہیں پہنچی۔ کون لکھ رہا ہے؟ امام ذہبی لکھ رہے ہیں، امام یافعی لکھ رہے ہیں، ابن قدامہ لکھ رہے ہیں۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ جہالت کا دور تو اب شروع ہوا پچھلے 100 سال سے، کہ کرامات اولیاء کو نکار دیا جائے، مذاق بنایا جائے، ان کو جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کا انکار کر دو۔ اس کو امام ابن نجار نے بیان کیا ذیل و تاریخ بغداد میں، امام دمیاطی کی کتاب میں بیان کیا گیا، ایک کتاب ہے۔ ابن تیمیہ نے تو خیر بہت غوث پاک کی تعریف میں بہت کچھ لکھا ہے۔ کان الشیخ عبد القادر جیلی اعظم و مشائخ زمانی ہی، کہ شیخ عبد القادر جیلانی اپنے زمانے کے سب سے بڑے شیخ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات تو غیر بھی لکھ رہے ہیں۔ امام یافعی نے تو ایک منقبت بھی لکھی، اور منقبت بھی ایسی آج کل کے لوگوں کی جیسی نہیں، ہوش اڑ جائیں گے لوگوں کے۔ امام یافعی پر حکم لگا کر دیکھو کہ یہ بدعت کر رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ شعر سنتے چلیے، کہتے ہیں کہ غوث الورا، غیث الندى، نور الہدى، بدر الدجى، شمس الضحى والانور۔ کہہ رہے کہ غوث اعظم آپ غیث الندى ہیں، آپ تو ایک برستا ہوا بادل ہیں،
آپ ہدایت کا نور ہیں، آپ کالی اندھیری رات کا 14ویں کا چاند ہیں، آپ شمس الضحیٰ ہیں، بل انورو بلکہ اس سے زیادہ روشن ہیں۔ آپ سوچیں، آپ اس سے زیادہ روشن ہیں۔ اندھیری رات میں جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یا جو نصف نہار پر جب سورج 12 ساڑھے 12 بجے کے وقت جو سورج ہوتا ہے، بل انور، وہ اس سے زیادہ روشنی آپ کے اندر، یہ فرما رہے ہیں۔ حافظ ابن کثیر، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی تفسیر کی، تفسیر ابن کثیر، بڑا حوالہ بھی آتا ہے اس کا، اچھی کتاب ہے۔ تو حافظ ابن کثیر، مگر یہ شاگرد ہیں ابن تیمیہ کے، اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بیان کر رہے ہیں، بخش چھوٹا نہیں ہے کوئی، ہر کسی نے بیان کیا ہے۔ غوث پاک سے کون بیان کر رہا ہے؟ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ میں۔ غوث پاک سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع حاصل کیا۔ کس سے حاصل کیا؟ حضور غوث پاک سے اتنا کثیر نفع حاصل کیا جو ذکر سے باہر ہے۔ اس نفع حاصل کرنے کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، ذکر سے باہر ہے، اتنا نفع حاصل کیا۔ حافظ ابن کثیر نے یہ بات لکھی۔ امام ابن رجب حنبلی میں لکھتے، طبقات الحنابلہ میں فرماتے ہیں، هو الزاہد شیخ العصر وقدوۃ العارفین سلطان المشائخ سید اہل الطریقہ محی الدین صاحب المقامات والکرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشہورہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابن رجب حنبلی فرما رہے ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بڑے امام ہیں، بڑے عالم ہیں۔ یہ اسی حنبلی مسلک کے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی جس مسلک کا تھا وہ بھی حنبلی تھا، یہ بھی حنبلی ہیں۔ ایک یہ بھی حنبلی ہیں جو غوث اعظم کی کرامتوں کا، ان کی فضیلتوں کا، ان کی برکتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک وہ بھی حنبلی تھا جس نے کہا کہ مدینہ اور مکہ کے لوگ مشرک ہو گئے ہیں۔ کیوں مشرک ہو گئے؟ کہ یہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا عبد القادر جیلانی المدد۔ یہ صاحب قسمت کی بات ہے، قسمت میں خرابی لکھ جائے اگر تو پھر علم اور کتاب کچھ بگاڑ نہیں پاتی۔ امام ذہبی نے لکھا، غوث پاک کے جب بارے میں لکھنا شروع کیا تو اس میں لکھا، لیس فی کبار المشائخ من لہ احوال وکرامات اکثر من الشیخ عبد القادر الجیلانی۔ انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی بڑا شیخ، بڑے مشائخین میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے احوال شیخ عبد القادر جیلانی سے زیادہ جس کے پاس کرامتیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں ہے ایسا۔ آج لوگ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں غوث اعظم سے۔ ارے جس ولی کو تم غوث اعظم کے مقابلے پہ لا رہے ہو اس ولی سے تو پوچھو پہلے، اس ولی سے بھی تو پہلے پوچھئے۔ اس ولی کی گردن تو آپ کے پیر کے نیچے رکھی ہوئی، اور ماننے والے اور مریدین اپنے شیخ کو غوث اعظم کے برابر لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ اس ولی سے حضرت خواجہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی مرید نے کہا کہ ہمارے شیخ تو خود بہت بڑے ولی ہیں، ان کی گردن پہ کسی قدم نہیں۔ تو حضرت رونے لگے، کہنے لگے کہ میرے مرید مجھے ولی نہیں سمجھتے، اگر مجھے ولی سمجھتے ہوتے تو مانتے کہ میری گردن پر بھی شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ جن کا میں نے ذکر کیا علماء حق ہیں، علماء ربانیین، ایک دو کو چھوڑ کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب غوث پاک کی کرامتیں اور ان کے احوال اور ان کی بڑائی اور ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی بدعت کی بات نہیں ہے، یہ بدعت ہے کہ ان کرامات کو جھٹلاؤ، یہ بدعت ہے، ان کی بڑائی نہ مانو، یہ بدعت ہے، کرامتوں کا اور ان کے احوال کا انکار کرو، یہ بدعت ہے۔ ان کی بات کرنا اور ان کی بڑائی کو تسلیم کرنا یہ تو اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ اور کیا کیا نہیں کہا غوث پاک کو، آپ دیکھیں۔ امام ابن رجب حنبلی هو الزاہد، وہ زاہد ہیں، یہ فرما رہے ہیں، غوث پاک کے لقب ہیں یہ، شیخ العصر، زمانے کا شیخ، قدوۃ العارفین، عارفین جس کو دیکھ کر اپنی راہ طے کرتے ہو وہ غوث اعظم ہے، سلطان المشائخ،
سید اہل طریقہ، سلسلے والے جو ہیں صاحب سلسلہ، ان کے سردار غوث اعظم ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ابن رجب حنبلی. محی الدین ہیں، دین کو آپ نے زندگی بخشی ہے، وہ ابن رجب حنبلی فرما رہے ہیں. صاحب المقامات والکرامات، آپ کے بڑے مقامات ہیں، بڑی کرامات ہیں. آپ صاحب العلوم ہیں، آپ کے پاس علم کا دریا ہے، اور صاحب معارف ہیں. وہ باتیں جو کھلی ہوئی آنکھوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی، جو دل کی کتاب دل کے اندر ہوتی ہیں، اس کے بھی آپ بڑے جانکار ہیں. آپ کے احوال مشہور ہیں. یہ سب باتیں بڑے بڑے علماء بیان کر رہے ہیں. امام عبدالعزیز بن عبدالسلام شافعی مذہب کے، یہ حنبلی نہیں ہیں، شافعی ہیں. آپ کہیں گے کہ بھئی حنبلی لوگوں نے تعریف کی کیونکہ غوث اعظم بھی حنبلی ہیں، لہٰذا حنابلہ نے تعریف کر لی. ایسا نہیں. ابن حجر اسقلانی حنبلی نہیں ہیں، شافعی ہیں. یہ بھی شافعی ہیں. امام عبدالعزیز بن عبدالسلام شافعی مذہب کے بڑے امام، فقیہ شافعی، فقہ شافعی کے بڑے امام ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ما نقلت الینا کرامات احد، کسی کی کرامت ہمارے پاس نقل نہیں کی گئی، ہم تک نہیں آئی، بالتواتر الا الشیخ عبد القادر الجیلانی. کہ جتنی تواتر کے ساتھ غوث اعظم کی کرامتیں ہم تک آئی، کسی شیخ کی نہیں آئی. اور کہتے ہیں، آگے فرماتے ہیں کہ ان کی کرامات اور ان کے احوال اور ان کے تذکرے پر تو اجماع ہے علماء اور اولیاء کا، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. غوث اعظم کی مجلس میں ہر طرح کا آدمی آتا تھا، اولیاء بھی ہوتے تھے. ایک ولی تھے حضرت علی ابن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث پاک کے مرید تھے، چہیتے خلیفہ بھی تھے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے تھے. ان کو غوث پاک کے درس میں نیند آ گئی. جب نیند آ گئی انہیں، سو گئے. آپ بھی سو سکتے ہیں، وہ بھی سو گئے تھے. عام طور سے لوگ تقریروں میں سو جاتے ہیں، قطب الدین کو بھی نیند آ رہی ہے تو سو گئے. مگر جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ غوث اعظم ہاتھ باندھے ہوئے ان کے سامنے کھڑے. اب یہ آنکھ کھولے کہا حضور آپ یہاں کیسے؟ فرمایا کہ علی، جس کو تم سوتے میں دیکھتے ہو عبد القادر اسے جاگتے میں دیکھتا ہے. ابھی تمہاری آنکھ لگی تھی اور تمہارے خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، تم سوتے میں دیکھ رہے تھے، عبد القادر جاگتے میں دیکھ رہا. ایک مرتبہ انہی کو، حضرت علی ابن ہیتی کو، درس میں بیٹھے ہوئے تھے، واز چل رہا تھا کہ اچانک حاجت محسوس ہوئی استنجے کی. اب درس چھوڑ کے جانا بھی کتنی بری بات ہے کہ بیچ میں سے اٹھ کے چلے جائیں. اب پیشاب بھی لگ رہا ہے، حاجت بھی ہو رہی ہے. غوث اعظم ممبر سے اترے، ان کے پاس آئے اور اپنی شال ان کے سر پہ رکھ دی. جیسے ہی اپنی شال، اپنی چادر ان کے سر پہ رکھی، انہوں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل بیابان میں ہوں اور ایک تالاب بھی ہے اور کوئی نہیں ہے وہاں پر. تو انہوں نے کہا لاؤ، جب میں یہاں آئی گیا ہوں تو فارغ ہو جاؤں. تو یہ وہاں فارغ ہوئے، پھر وہاں وضو کیا. جب چادر ہٹائی ان کے سر سے تو علی ابن ہیتی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ایسے لوگ بھی آتے تھے، لیکن کچھ لوگ ویسے بھی آتے تھے زبان و بیان چیک کرنے کے لیے. ہر دور میں ہوتے ہیں. تو ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ عربی گرامر کے عالم تھے. وہ پڑھ رہے تھے عربی گرامر، ان کے دل تھی کہ میں عربی گرامر زیادہ سیکھوں. تو نحو میں بہت دل لگتا تھا ان کا. یحییٰ بن نجاح الادیب اللغوی النحوی، یہ امام النحو ہیں. تو یہ غوث پاک کی مجلس میں آئے. انہوں نے سنا تھا کہ حضور غوث پاک جب تقریر کرتے ہیں تو بیچ بیچ میں شعر بھی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں شعروں سے کس طرح کے شعر پڑھتے ہیں، کس پائے کے، کس معیار کے شعر ہیں. چیک کرنے کے لیے آئے، آ کے بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ کس طرح اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے جو شعر پڑھ رہے ہیں تو کس قدر صحیح ہے کہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ عربی کے شعر. بیٹھ گئے آ کے، اور کتنے شعر پڑھتے ہیں یہ بھی دیکھوں میں بھائی کہ اگر بہت بڑے ادیب ہوں گے تو خوب شعر پڑھیں گے. شعر نہیں آتا وہ کچھ نہیں پڑھے. مگر انہوں نے سوچا کہ میں گنوں گا کیسے شعروں کو، بھول جاؤں گا بھائی 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر ہے. تو اپنے ساتھ ایک دھاگا لے کے آئے اور یہ سوچ کر آئے کہ جیسے ہی ایک شعر پڑھیں گے ایک گاٹھ لگا لوں گا. دوسرا شعر پڑھا، پھر تھوڑی دور پہ ایک اور گاٹھ.
پھر تیسرا شعر، پھر ایک اور گاٹ. تو جب مجلس ختم ہو جائے گی تو میں گاٹ کو گن لوں گا، پتہ چل جائے گا کتنے شعر پڑھے. آ کے بیٹھ گئے مجلس میں. اب ایک شعر پڑھا غوث پاک نے، انہوں نے گاٹ لگا لی. پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا شعر پڑھا، پھر خاموشی سے لگا لی. تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک نے ان کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا انا احل وانت طاقت. فرمایا کہ ارے یحییٰ بن نجاح، میں یہاں کھول رہا ہوں، تو وہاں باندھ رہا ہے. آپ ذرا سوچیں، یہ غوث پاک کا حال ہے کہ یہاں میں راز کھول رہا ہوں، بندے کو اللہ سے جوڑ رہا ہوں، وہاں تو دروازے بند کر رہا ہے، گاٹ لگا رہا ہے. حافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو محمد بن خشاب النحوی کو کہتے ہوئے سنا، جو امام تھا نحو کا. ابن خشاب کہتے ہیں کہ میں نے تو بہت تعریف سنی غوث پاک کے درس کی، بہت اچھی زبان اور بیان بہت اچھا ہے ان کا، مگر کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا. جا کے دیکھیں کیسا بیان ہوتا ہے. اب دیکھیں، اب یہاں نہ حدیث ہے، نہ تفسیر ہے، نہ فقہ ہے، نہ کلام ہے. یہاں صرف زبان چیک ہو رہی ہے. اور زبان کا عالم آپ کو میں بتاتا چلوں کیا ہے. جب حضور غوث اعظم مسند ارشاد پر آئے تو واز کرنا شروع نہیں کیا، واز نہیں کرتے تھے. تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور غوث اعظم سے کہا کہ واز کیا کرو. تو آپ نے فرمایا کہ حضور میں ایران سے آیا ہوں، فارس سے، میری زبان فارسی ہے، یہ بغداد ہے، یہاں سب عربی بولتے ہیں، تو میں اہل زبان کے سامنے کیسے عربی بولوں گا. تو آپ نے غوث اعظم کی منہ میں اپنا لعاب دہن ٹپکایا 7 مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تشریف لے گئے. اب لوگ اسی میں الجھ جائیں گے کہ حضور کیسے آ گئے. بھائی آ گئے، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ روک لیتے ہیں. نہ صرف حضور آئے بلکہ ان کے جانے کے بعد مولا علی مشکل کشا تشریف لے آئے. آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث پاک کے چٹایا. تو اب زبان کی تاثیر یہ تھی. اب وہ ایک نحوی آ گیا، امام النحو، گرامر کا امام، کہ دیکھوں کیسی عربی بولتے ہیں. کبھی تعریف تو بہت سنی، کبھی آئے نہیں ہیں، تو آ کر دیکھیں کہ کیا کریں. ایک دن آ گئے، خود ہی بیان کر رہے ہیں، حضرت یوما مجلسہ، کہ میں ایک دن ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ گیا اور کیا کہا، لم استحسن کلام، کوئی زیادہ خاص بات نہیں تھی. مجلس میں تو آیا ہوں مگر لطف نہیں آیا، جو ایک ادیب کی گفتگو میں ایک لطف آنا چاہیے، بات نہیں آئی. وقلت فی نفسی دع الیوم منی، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج کا دن میں نے ضائع کر دیا. بیکار بلا وجہ آئے، یہاں تو کچھ ملا ہی نہیں. جو زبان و بیان ایک فصیح و بلیغ زبان ہونی چاہیے تھی وہ تو ہے نہیں، تو آج ہمارا وقت ضائع ہو گیا. اتنا خیال ان کے دل میں آنا تھا، مجلس میں کہیں بیٹھے ہیں، سامنے بھی نہیں، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، اتنا خیال دل میں آنا تھا کہ غوث پاک نے فرمایا، اس کا مخاطب کر کے فرمایا، تفضل النحو علی مجلس الذکر، تم یہاں ذکر کی مجلس میں نحو تلاش کرنے آئے ہو. یہاں میں ذکر کی مجلس میں کر رہا ہوں اور تم یہاں عربی گرامر چیک کر رہے ہو. عربی گرامر چیک کرنا ہو تو پھر اس کی الگ مجلس ہے. فرمایا کہ ہم تمہیں عربی گرامر بھی پڑھا دیں گے، سیبوئے سے زیادہ پڑھا دیں گے. یہ فرمایا. اب اس کے بعد ابن خشاب کہتے ہیں نحوی کہ میں نے توبہ کی فوراً، اور غوث پاک کے درس میں جاتا رہا، اور اللہ کی قسم گرامر میں، عربی گرامر نحو میں وہ کمال حاصل ہوا جو بڑے بڑے ائمہ نحو کی کتابوں میں حاصل نہیں ہو سکا. بڑے بڑے نحویوں کی کتابیں پڑھی، وہ حاصل نہیں ہوا جو غوث پاک کی مجلس سے حاصل ہوا. اب اس میں تو نہ کوئی حدیث تھی، نہ قرآن، نہ تفسیر، یہ تو ایک زبان کی بات تھی. ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو الحسن یوسف بن جریر الشافعی، بہت بڑے امام، وہ روایت کرتے ہیں، اور 5 الگ الگ طرق سے، یہ حدیث، اصول حدیث جاننے والے سمجھتے ہیں کہ الگ الگ طریقے کیا ہوتے ہیں. 5 الگ الگ روایتوں سے، الگ الگ طریقوں سے اس بات کو بیان کرتے ہیں.
فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی غوث پاک کے پاس، اس کا ایک لڑکا تھا، تو اس نے حضور غوث پاک سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس رہے تو دل تزکیہ ہوگا اس کا، کچھ سیکھے گا آپ سے، آپ کی خدمت میں چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا چھوڑ جاؤ، چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہ یہ سوچ کر چھوڑ کے گئی تھی غوث پاک سے کچھ سیکھے گا، کچھ اللہ کی بات سیکھے گا، کچھ دین سیکھے گا، کچھ ولی بن جائے گا، کل ملا کے یہ سوچا ہوگا اس نے کہ ہمارا لڑکا بھی کسی مقام پہ پہنچ جائے گا جب اتنے بڑے ولی کے ساتھ ہے۔ تو چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے سوچا کہ دیکھوں اپنے لڑکے کا حال چال لوں، اب تو کچھ آدھا پونا ولی ہو گیا ہوگا، بھائی بڑا آدمی ہو گیا ہوگا، کچھ پڑھ لیا ہوگا، حدیث پڑھ رہا ہوگا، قرآن پڑھ رہا ہوگا، دیکھیں کیا کر رہا ہے۔ اب کہہ رہی ہے کہ وہ اب اس بڑھیا کی بات نقل کر رہے ہیں، فدخلت الی الشیخ، وہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ میں آئی شیخ کے پاس، فوجدت بین یدیہ اناء، تو میں نے دیکھا کہ شیخ کے سامنے ایک برتن رکھا ہوا ہے، غوث پاک کے سامنے، فیہ عظام الدجاج، اس میں ایک مرغے کی ہڈیاں رکھی ہوئی، یعنی آپ کھا چکے ہیں اس کا گوشت۔ آج کل بتاؤں والے مرغے پر ہی گزارا کر رہے ہیں بیچارے، مگر وہ دیسی مرغا تھا، فارمی نہیں تھا جس کی ہڈیوں کا ذکر ہے۔ کہنے لگی غوث پاک سے وہ کہ شیخ تأکلوا لحم الدجاج، آپ تو مرغے کا گوشت کھائیں، وَيَأْكُلُ ابنی خبز الشعیر، اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا سوکھی ہوئی، اور آپ مرغا کھا رہے ہیں۔ چھوڑ کے تو گئی تھی کہ بھئی آپ کے پاس ایسا آپ رکھیں گے اس کے اپنے ساتھ، آپ تو خود تو مرغا اور اس کو جو کی روٹی۔ غوث پاک کھانے سے فارغ ہوئے، امام یافعی بیان کر رہے ہیں کہ غوث پاک جب کھانے سے فارغ ہوئے تو فرمایا قومی باذن اللہ، اس مرغی سے کہا جس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، فرمایا اس اللہ کی اجازت سے اٹھ جا کہ جو اللہ پسی ہوئی ہڈیوں سے پھر زندہ کر دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرما بنی ہوئی ہڈیوں کو پھر زندہ کر دے گا، اس کے حکم سے اٹھ جا۔ فقامت دجاج سویہ، تو اچانک وہ مرغی اٹھ کر کھڑی ہو گئی جس کی ہڈیاں برتن میں رکھی ہوئی تھی۔ پھر غوث اعظم نے فرمایا اس بڑھیا سے، قال الشیخ، لکھتے قال الشیخ اذا صار ابنک ہکذا فیأکل ما یشاء، جب تمہارا لڑکا اس قابل ہو جائے تو پھر جو چاہے گا وہ کھا لے گا۔ تو حضور غوث اعظم کا یہ مرتبہ اور مقام محدثین اور مفسرین اور علماء متکلمین کی نظر میں ہے۔ آج تک تو آپ اور ہم کرامات کا بیان سنتے چلے آئے، مگر ان کا مقام، یہ وقت زیادہ ہو گیا تو میں نے اپنے اس کو سمیٹ لیا۔ ایک لمبی فہرست ہے علماء محدثین کی، اہل اللہ کی، محدثین کی۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ غوث اعظم علم ظاہر کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اگر چاہتے تو پانچواں مسلک قادری کے نام سے دنیا میں جاری ہو جاتا، جیسے مذہب حنفی ہے، مذہب مالکی ہے، مذہب شافعی ہے، مذہب حنبلی ہے۔ غوث اعظم بھی علم ظاہر کے، علم قرآن اور علم حدیث کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے، علم اجتہاد کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اگر چاہتے تو پانچواں مذہب جیلانی یا مذہب قادری کے نام سے جاری ہوتا، مگر آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ آپ امت کی اصلاح میں لگے رہے، واعظ و نصیحت میں لگے رہے۔ اس اللہ کے اتنے عظیم الشان ولی کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ان سے ہمارا ایک تعلق ہے کہ ہم بھی اسی سلسلے کے ہیں، انہی کا دامن ہمارے ہاتھ میں بھی ہے۔ جو غوث، جو شیخ اپنی مجلس میں آنے والوں کے دلوں کے حال سے واقف ہو، وہ آج ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس مجلس میں آنے والے طلب لے کر آتے تھے، ہمارے دلوں میں تو حسد، کینہ، بغض، شرارت، سازش۔ آپ ذرا سوچیں، یہ سب چل رہا ہے ہمارے دل و دماغ میں۔ واقف تو وہ ہوں گے ہمارے حالات سے، کوئی کچھ کہتا پھرے، لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اب کسی ولی، کسی غوث، کسی شیخ، کسی اللہ والے سے کچھ نہ مانگو، کہیں گے لوگ۔ شیطان نے ایسا فتنہ پھیلا دیا ہے، اور دلیل میں قرآن کی آیتیں بھی پیش کریں گے، لیکن آپ اس سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے اولیاء کی نسبت کی مخالفت کرنے والا
ایک جاہل ترین آدمی ہے، اس کے برخلاف اس 700 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے محدثین، مفسرین، متکلمین، بڑے بڑے فقہاء اور امام اولیاء کی نسبت کو ثابت کرنے والے بھی۔ فیصلہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اس جاہل اور بے علم آدمی کی الٹی سیدھی دلیلوں کے دھوکے میں آ جائیں، یا امام ذہبی کی طرف دیکھیں گے، امام ابن حجر اسقلانی کی طرف دیکھیں گے، امام یافعی کی طرف دیکھیں گے، ابن القدامہ کی طرف دیکھیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امت کے محسن ہیں، کوئی حدیث کا امام ہے، کوئی تفسیر کا امام ہے، کوئی فقہ کا امام ہے، کوئی عقیدے کا امام ہے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، اور یہ سارے لوگ غلط ہو جائیں یا پھر وہ ایک آدمی جو ابھی 100 سال پرانا ہے وہ غلط ہو جائے۔ میرے خیال میں پوری دنیا پاگل نہیں ہو سکتی، ایک ہی آدمی پاگل ہو سکتا ہے نا؟ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے، تو یا تو پوری دنیا پاگل ہے، اور لا علم و جاہل و گمراہ، یا اکیلے تم گمراہ۔ میرے خیال میں آسان بات یہ ہے کہ اکیلے یہی گمراہ ہیں۔ اتنے ائمہ اور محدثین اگر یہ گمراہ ہے تو پھر تو ہمارا تو پورا دین مشکوک ہو جائے، کیونکہ انہی سے تو ہمیں دین ملا ہے۔ جس حدیث کو پڑھ کر آج اعتراض کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے معمولات پر، اسی حدیث کے راویان، اسی حدیث کے محدثین، انہی لوگوں کی کتابوں میں غوث پاک کی اور اولیاء کی کرامتیں لکھی ہوئی۔ تو اپنی نا امیدی کو امید کی طرف لاؤ۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا تعلق مضبوط رکھیں، اپنی نسبت مضبوط رکھیں، نیک بننے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں، اور ہم ضرور کر سکتے ہیں، جب دنیا کا سارا کام کر لیتے ہیں، یہ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو ایک عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں، اچھائی کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں، بھلائی کی طرف آئیں، اللہ اور رسول کی طرف آئیں، قرآن اور سنت کی طرف آئیں، خرافات کو، بدعات کو، گمراہیوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، جس طرف تمام نبیوں نے بلایا، جس طرف اصحاب نے بلایا، صحابہ نے بلایا، ائمہ مجتہدین نے بلایا، غوث اعظم نے بلایا، غریب نواز نے بلایا، بڑے سرکار چھوٹے سرکار نے بلایا، یہ اللہ کی طرف بلایا سب لوگوں۔ تو ہمیں بھی اللہ کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے جتنا قریب ہوں گے، دنیا اتنی ہمارے سامنے کمزور ہوتی چلی جائے گی، دنیا کی تمام طاقتیں کمزور ہوتی چلی جائیں گی۔ آج مسلمانوں پر جو مصیبت طاری کر دی گئی ہے، مسلمانوں کو جس طرح تباہ و برباد کرنے پر دنیا نے کمر کس لی ہے، اس پر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امید ہماری اس سے لگی ہوئی ہے جس کا معاملہ یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ امید تو ہماری رب کائنات سے لگی ہے کہ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ چاہتا ہے کچھ کرنا تو صرف کہتا ہے ہو جا، اور چیز ہو جاتی ہے۔ تو امیدیں اللہ سے لگانی چاہیے، اللہ سے امید رکھو، وہ مردے میں جان ڈال دیتا ہے۔ تو جو فعال لما یرید، وہ تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دنیا میں حالتیں پریشانی کی آ سکتی ہیں، بیماری آپ کے قابو سے باہر ہو سکتی ہے، بھوک آپ کے قابو سے باہر ہو سکتی ہے، سچویشن آپ کے قابو سے باہر ہو سکتی ہے، حالات بہت ناگفتہ بے ہو سکتے ہیں، مگر حالات جس کے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ حالات کو درست کرنا بھی جانتا ہے اور اس کی قدرت میں ہے۔ تو امید اس سے لگانے کی ضرورت ہے، امید اس سے لگاؤ۔ انہی یہودیوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلسطین پر پانی بند کر کے مسلمانوں کو پانی کا محتاج کر دیں گے، تاریخ گواہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ پانی کے محتاج تھے، اللہ نے ان کو پانی عطا کیا ہے، پانی ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جب یہودیوں کو پانی اللہ دے سکتا ہے، مسلمانوں کو بھی پانی اللہ دے سکتا ہے۔ پانی یہودی نہیں دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ پانی کے لالے پڑ گئے تھے، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ اپنا عصا اس پتھر پہ مارو، پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ مگر بات یہ بھی ہے
کہ مسلمان کو اللہ نے وہ صبر اور حوصلہ دیا ہے، وہ ہمت دی ہے، وہ استقامت دی ہے کہ یہ یہودی تھے جن کی تزکیہ صحیح سے نہیں ہو پایا تھا، جو اپنے نبی سے محبت کا تعلق نہیں رکھتے تھے، تعظیم کا تعلق نہیں رکھتے تھے، پریشان ہوتے تھے، مگر یہ مسلمان ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر پانی بند ہوا کہ نہیں ہوا، مگر حسین ابن علی نے پانی مانگا نہیں، کسی سے پانی کا شکوہ نہیں کیا۔ مسلمانوں کے پاس صبر کی دولت ہے، تمہارے پاس پانی ہے، مسلمانوں کے پاس صبر کی دولت ہے۔ یہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ جب زبان کانٹا بن کر حلق میں چبھ رہی ہوگی اور مسلمان جن کو تم نے پانی کی پیاس کی شدت سے ستا کر مار دیا تھا حوض کوثر پہ جام کوثر پی رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو دنیا کی چیزیں روک کر اور دے کر نہ آزماؤ تم۔ مسلمان تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر سارا پانی زمین میں خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں میٹھا پانی دے گا؟ اللہ میٹھا پانی دینے والا ہے، اللہ پانی دینے والا ہے، اللہ صحت اور شفا دینے والا ہے۔ آپ خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ اب زمین پر لٹا کر فلسطین میں لوگوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے، بغیر بے ہوشی کی دوا سنگائے ہوئے، دوائیں روک دی گئی ہیں، پانی روک دیا گیا ہے، مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک آزمائش کا دور ہے۔ کون آزمائش سے گزر رہا ہے؟ جس کا ایمان یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ہے مسئلہ کہ حضور سے دور کرو۔ اور انہوں نے ثابت کر دیا، ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے، ثابت کر دیا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کر لیا ہے کہ عزت تمہاری ہے، نجات تمہاری ہے، آخرت تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے۔ اب دنیا میں جس طرح چاہے ستا لیا جائے، اپنا دفاع کرنا کوئی برائی نہیں ہے۔ دنیا کے کسی قانون میں منع نہیں ہے سیلف ڈیفنس، کسی قانون میں منع نہیں۔ دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالی آتنکوادیوں کو نیست و نابود کر دے، ٹیررسٹ اور ٹیررزم کو دنیا سے مٹا دے، تباہ و برباد کر دے، آتنکوادیوں کو اور ان کے گھروں کو اور ان کے منصوبوں کو مٹی میں ملا دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، ہم کسی آتنکوادی کے ساتھ نہیں، اسلام کا آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں۔ جو مسلمان بن کے داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے آتنکواد کرتا ہو وہ پھر کیسا مسلمان ہے؟ اس کے تو اسلام پہ سوال یہ نشان۔ تو دنیا کا کوئی مسلمان کسی بھی آتنکواد کو سپورٹ نہیں کرتا۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آتنکوادی کل مرتے ہو تو آج مر جائیں، آج مرتے ہو تو ابھی مر جائیں، ابھی خائب و خاسر و تباہ و برباد ہو جائے، آج ہو جائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں، ہر جمعے کی نماز میں دعا کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان آتنکوادیوں دہشت گردوں کو دنیا میں نیست و نابود کر دے، مٹی میں ملا دے۔ لیکن بے گناہوں کی جان لے لینا یہ کون سی بہادری ہے؟ مگر ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ صبر کی دولت ہے ہمارے پاس، صبر کی طاقت ہے ہمارے پاس، صبر کریں گے۔ آزمائش ہے تو پھر آزمائش ہوگی۔ کمال عشق میں لازم ہے خود کی بربادی، کمال عشق میں لازم ہے خود کی بربادی، سو تیرے عشق میں اب یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں۔ مسلمان بھوک سے نہیں ڈرتا، مسلمان پیاس سے نہیں ڈرتا، مسلمان صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج بھی اگر یہ عزم مصمم کر لیا جائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائے تو نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ بندوق کی ضرورت ہے، نہ بم کی ضرورت ہے، نہ مار کاٹ کی ضرورت ہی نہیں کوئی۔ آپ ذرا سوچیں کہ انہی یہودیوں کو فرعون سے بچانے کے لیے اللہ نے پانی میں راستہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہی یہودی تھے، انہی کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا۔ ان کے بچوں کو فرعون مار دیتا تھا،
ان کی عورتوں کو دفنا دیتا تھا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا تھا۔ یہی یہودی جنہیں اللہ کا اور اپنے انبیاء کا ممنون کرم ہونا تھا، یہی نافرمان قوم جس کو اللہ نے بعد میں پھر بندر بھی بنایا ان میں سے کچھ لوگوں کو، اور ساری نعمتیں ان سے چھین لی، انہی لوگوں کے لیے پانی میں راستہ بنا کہ نہیں بنا؟ تو جب ایسی نافرمان قوم کے لیے پانی میں راستہ بن سکتا ہے تو پھر اپنے حبیب کی امت کے لیے راستے کیوں نہیں کھولیں گے؟ کھولیں گے۔ ہمارے اعمال برے ہیں، ہماری حرکتیں بری ہیں، ہمارا کردار غلط ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم آج اس عذاب کو جھیل رہے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی افواہ کو سن کر آپ آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جائیں، سنیم برتیں، اپنے اعمال اچھے کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، الٹی سیدھی پوسٹیں سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا صبر کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اپنے دین پر چلتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اسی سے امید لگائیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، شہر کی اور ملک کی فضا کو خراب نہ کریں اور نہ خراب ہونے دیں۔ وہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ عقل ختم ہو جاتی ہے اور جوش میں آدمی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، پھر بھگتتا ہے اس کو۔ لہٰذا اس طرح کا کوئی غیر قانونی اور غیر اخلاقی قدم نہ اٹھائے جس سے پھر بعد میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ بہت سکون و اطمینان کے ساتھ رہیے، صبر کیجیے، دعا کیجیے، اور اس کے ساتھ اپنے اعمال کو درست کیجیے، اپنے عقیدے کو، فکر کو درست کیجیے، اپنے حالات، اپنے کردار کو درست کیجیے، تعلیم حاصل کیجیے، حلال روزی کمائیے، لوگوں کے لیے سہولت فراہم کیجیے، دشواریاں کم کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ راستے پر پڑی ہوئی رکاوٹ اور کانٹا اور پتھر اور روڑا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ راستے پر پڑی ہوئی رکاوٹیں اور کانٹے اور پتھر اور کوڑا ہٹا دینا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں، دشواری پیدا نہ کریں۔ جو کرے گا وہ اس کو اپنا انجام بھگتنا ہے۔ قیامت کا دن تو حق، سارے کام یہیں ہو جائیں گے، پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ تو وہاں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیجئے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ کرنے والے ہم اور آپ نہیں ہیں، فیصلہ اللہ کرے گا۔ ہم جس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں وہ کام کریں، اللہ کو مانیں، اس کے دین پر عمل کریں، اس کے قانون کو مانیں اور محبت کو عام کریں، امن و امان سے رہیں، اپنی حرکتوں کو، بری حرکتوں کو چھوڑیں، سچائی کے ساتھ ہو جائے۔ باقی جو کر رہا ہے وہ اس کا کام ہے، آپ کا کام جو ہے وہ محبت ہے، ایمان ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، سکون قائم کرنا ہے، وہ آپ کو کرنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنے بڑے ایسی ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے تو ہمیں نا امیدی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مری ہوئی مرغی زندہ ہو جاتی ہے تو یہ ہماری امید جو مر گئی ہے اس کو زندہ ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ اور نا امیدی تو کفر ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مگر اس رحمت کو اپنی طرف متوجہ بھی تو کرو۔ وہ رحمت ناچنے سے اور گانے سے متوجہ نہیں ہوگی، وہ رحمت جھوٹ بول کر روزی کمانے سے اور حرام طریقوں سے روزی کمانے سے متوجہ نہیں ہوگی، وہ رحمت سازشیں کر کے ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگا کر متوجہ نہیں ہوگی، وہ رحمت نماز پڑھنے سے متوجہ ہوگی، وہ رحمت سچ بولنے سے متوجہ ہوگی، وہ رحمت صبر کرنے سے متوجہ ہوگی، وہ رحمت ایک اسلامی کردار پیدا کرنے سے متوجہ ہوگی۔ مالداری اور غربت کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، ہمارا دل کیسا ہے اہمیت اس بات کی۔ دل صاف ہونا چاہیے، تو جب دل صاف ہوگا، اللہ کی اور رسول کی پیروی ہم کریں گے تو وہ رحمت متوجہ ہوگی، اور اس رحمت سے پھر کوئی مسلمان نا امید نہ ہو۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی پھر 8:30 سے 9 کے بیچ میں، اور آپ بھی تشریف لائیے اور سب لوگوں کو لے کے آئیے، پھر کل بھی گفتگو ہوگی، اس میں ایک الگ پیغام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔